السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال بھی شامل تھے۔ ثمامہ بن اسال کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت و نخوت نے اسے گھناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا اور اس کو یہ جنون طاری ہوا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کر دے۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ حملہ نہ کر سکا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعہ کے چند دنوں بعد ثمامہ بیت اللہ کی زیارت کرنے مکہ معظمہ روانہ ہوا تاکہ بتوں کی پوجا کرے اور ان کے نام پر قربانی کرے۔ جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب راستے میں ہی تھا کہ مجاہدین اسلام کے ایک گروپ جو مدینہ کی نگرانی پر مامور تھا اس نے ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ ثمامہ بن اسال ایک نڈر جرنیل تھا، تاجور تھا، گورنر تھا۔ پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان و شکوہ، سطوت، شہرت ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف پہنچی؟ کہتا ہے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ، تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ میں نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے جواب دیا اس نے مدینہ والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ لوگو یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین جس کے نقش قدم پر تم کو چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی شکن نہیں ڈالی، آج تاجدار تھا لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوشے بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی۔ دیکھیں آج اس نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا،
اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بندھا ہوا تھا، اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی، مگر ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمراں ہے، تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں گے؟ جاؤ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں سمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان کو کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا، پلٹتے ہوئے اس کی دل میں خیال آیا، بڑے حکمراں بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنے حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، اور پھر آگے میں نہیں کہتا، سمامہ سے سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ کہا آگے، قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا، 2 میل بھاگتا چلا گیا، اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پر بیٹھا ہوا تھا، صحن مسجد پر ننگے فرشوں پر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے سمامہ کھڑا ہے، فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے؟ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سمامہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم، آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا بے دریغ خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمامہ رضی اللہ عنہ، گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب سمامہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے دگنا زیادہ مشرکین کو تہہ تیغ کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے، سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند تلبیہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ ترجمہ، حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف ببانگ دہل کلمات کہنے کی جرأت کی۔
جب قوم سمامہ کے پاس پہنچی تو سمامہ نے ایک بار پھر اونچی آواز میں تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں اور حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، سمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ سمامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لوگے۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما کے پابند رہے اور مسلمہ بن کذاب کے خلاف جہاد کیا اور لوگوں سے خطاب کیا۔ پھر ان کے سامنے درج ذیل قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ آئیے ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ٹوٹ کر محبت کریں، سو جان سے ان پر قربان ہو جائیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں، لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔